اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہدایت نامہ اور انسانیت کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ میں ایک دن بیٹھی تاخرات میں قرآن کا مطالعہ کر رہی تھی تو آیتیں میری نظروں سے ایسی گزری کہ تجسس بڑھتا ہی چلے گیا اور میں پڑھتے ہی چلے گئی۔ آیت کچھ یوں تھی کہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہر کلام کے معنی کو سمجھنا ہی اس کا مقصود ہوا کرتا ہے، محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ بس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ صحابہ میں قرآن کے ذریعے جو بنیادی تبدیلی آئی اس کا سبب ان کا قرآن سے مضبوط تعلق تھا۔ وہ قرآن کے قدر و قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھے ہوئے تھے۔ قرآن نے صحابہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کو قرآن سے کس قدر شیفتگی اور وہ قرآن سے کس حد تک متاثر تھے یہ ہم جانتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار حنف بن قیس کا، جنہوں نے قرآن میں اتنا غوطہ زن ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور ہوا یوں کہ انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت دیکھی، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا۔ کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی، سورہ زاریات 17، 18، 19، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا یہ حال تھا، سورہ سجدہ آیت نمبر 16، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کا خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، سورہ فرقان آیت نمبر 64، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عاجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی، سورہ حشر آیت نمبر 9، اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتجاج کیوں ہی نہ کرنا پڑے، اور جو شخص ہر نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے، سورہ شعراء آیت نمبر 37، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ کا ذکر یوں تھا، سورہ شعراء آیت نمبر 38، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپسی کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
وہ यहाँ पहुँच कर थोड़ी देर रुक गए और कहा, اے اللہ, میں اپنے حال سے واقف ہوں, میں تو ان لوگوں میں سے کہیں نظر نہیں آتا. پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا. اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا. سورہ صافات آیت نمبر 35-36. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں. پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی. سورہ زمر آیت نمبر 45. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں, اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا, سورہ مدثر آیت نمبر 42-47, کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے, وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے, اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے. پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا, اے اللہ, ان لوگوں سے تیری پناہ, میں ان لوگوں سے بری ہوں. اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے. وہ اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہر گئے. سورہ توبہ آیت نمبر 102. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے. انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا. قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے. بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا, ہاں ہاں یہ ہے, بے شک یہ میرا حال ہے. تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ سوچئے گا, غور کریے, تاخیراتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریے اور قرآن کے صفات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیجئے. اپنے آپ کو قرآن مجید کے حساب سے مقصود کر لیجئے. رمضان کا یہی مقصد ہے. کتاب اللہ کا اور قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں, بیدار کرنے کے لیے یہ کافی ہے. اسی لیے ہم نے یہ سیریز چلائی. کیسی لگی ضرور بتائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرن.